اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد و آلہ و صحبہ الفی مرۃ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو درود شریف میں پڑھتا ہوں، یہ ایک درود شریف جو ہے 10 لاکھ درود شریف کے برابر ہے۔ تو یہ روزانہ میں پڑھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد آج میں آپ کو اس پہ روایت جو ہے ایک بڑی اچھی واقعہ میں سناتا ہوں، اور اس کو اگر کوئی غور سے سنے اور پڑھے اور اس سے سبق حاصل کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نصر نامی شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مفلسی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ غربت تھی بہت زیادہ۔ تو ایک دن اس کے بچے بہت بھوکے، بچہ اور بیوی بہت بھوکے، اور بچہ بلک رہا تھا بھوک سے۔ تو وہ باہر نکلا کسی روزگار کی تلاش میں۔ کافی دور گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک عالم دین جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ السلام علیکم یا شیخ، میرے حالات بہت برے ہیں اور مصیبت میں گرفتار ہوں، آپ میری رہنمائی کریں۔ تو وہ جو بزرگ تھے ان کا نام تھا احمد بن مسکین رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ اور ہم سمندر کی طرف جاتے ہیں۔ تو وہاں جب سمندر کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں آپ، اور اس کے بعد پھر بات کریں گے۔ تو اس شخص نے، ابو نصر نے 2 رکعت شکرانہ اللہ کے ادا کیے، حاجات کے ادا کیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ایک جال دیا اس کو اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے یہ جال سمندر میں پھینکو تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اس نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جال سمندر میں پھینکا تو فوراً ہی ایک بہت بڑی مچھلی جال کے اندر آ گئی اور باہر وہ لے آیا۔ اس نے شیخ صاحب کو دکھایا تو شیخ نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ اس کو لے جا کے شہر میں فروخت کرو اور اپنے بچوں کے لیے جو بھی راشن پانی ہے وہ لے لو اور گھر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ بازار گیا اور بڑی اچھی قیمت پہ بکی۔ تو اس نے وہاں سے جو ہے ایک قیمے کا پراٹھا اور ایک میٹھا پراٹھا، یہ 2 پراٹھے اس نے لے لیے، اور پھر واپس شیخ کے پاس آیا، کہنے لگا آپ اس میں سے کچھ کھا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اللہ کے لیے نیکی کی ہے، میں نے کسی اجرت کے لیے نہیں کی، تم جاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ، وہ بھوکے پیاسے ہیں۔ چنانچہ وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اتفاق سے اس نے دیکھا کہ ایک عورت اور ایک بچہ بیٹھے ہیں، اور عورت رو رہی ہے۔ جب اس نے عورت کے آنسوؤں کو دیکھا اور اس بچے کو دیکھا کہ وہ بھوک سے برا حال تھا اس کا، تو اس کو فوراً اپنا بچہ اور بیوی یاد آ گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ بھی عورت ہے اور بچہ ہے، بلک رہا ہے بھوک سے، اور میرے بچہ اور بیوی بھی بھوک سے بلک رہا ہے، بچہ میرا بلک رہا ہوگا بھوک سے، بیوی نڈال ہوگی۔ تو سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ نے امتحان میں ڈال دیا، اب میں کیا کروں۔ لیکن جب اس نے عورت کے آنسوؤں کو دیکھا تو اس سے صبر نہ ہو سکا، تو اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے بعد عورت سے یہ کہا کہ یہ آپ لے لیں، خود بھی کھائیں، بچے کو کھلائیں۔ تو اس نے دیکھا کہ بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل پڑا۔ دل ٹوٹا ہوا تھا اس کا، بہت پریشان تھا، کہنے لگا کہ اس منہ سے میں جاؤں گا بیوی کے سامنے، بچے کے سامنے، اور کیسے میں ان کو جواب دوں گا، وہ تو بہت بھوکے پیاسے بیٹھے ہوں گے۔ بہرحال بہت ہی وہ یعنی مایوسی اس پہ چھا رہی تھی۔ جانے لگا آگے، اس نے دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں۔ وہاں ایک منادی اعلان کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ ایک نصر نامی شخص ہے، اس کی امانت میرے پاس ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو منادی کو کہا کہ یہ نصر آ گیا ہے جس کو آپ تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ یہ جب وہاں گیا، اس کے قریب گیا منادی کے،
تو اس نے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جب سے آپ کا والد فوت ہوا ہے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اور آپ کے والد نے مجھے یہ میرے پاس امانت رکھے تھے، تقریباً کہنے 30,000 دینار تھے، تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے نہیں بتایا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ بہرحال وہ مجھے خبر ملی فوت ہو گئے، تو میں آج 20 سال سے یہ آپ کو تلاش کر رہا تھا، شکر ہے کہ آپ مل گئے اور یہ آپ اپنی امانت لے لیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے امانت ادا کر دی ہے۔ چنانچہ نصر جو ہے بیٹھے بٹھائے امیر شخص بن گیا، اس نے کئی مکان خریدے اس سے اور خوب تجارت کی، اس نے خوب تجارت میں اس کو بہت منافع ہوا۔ چنانچہ وہ روزانہ 1,000 دینار جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا اور غریبوں میں بانٹتا تھا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ بانٹ رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ دیکھیں مجھے کتنا میں سخی ہوں، اور میں جو ہے نا سخاوت میں کنجوسی نہیں کرتا ہوں، دل کھول کے خرچ کرتا ہوں۔ بہرحال عرصہ گزرتا گیا، ایک دن وہ رات کو سویا ہوا تھا تو اس کو خواب آئی۔ خواب یہ آئی کہ وہ جو ہے میدان حشر میں ہے اور وہاں ترازو لگ گیا ہے، اور وہ منادی نے پکارا کہ بھائی ابو نصر جو شخص ہے، فرشتوں سے کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ کہتا ہے فرشتے جب مجھے پکڑ کے لے گئے تو میں بڑا پریشان تھا، ترازو میں ایک طرف میرے گناہ تھے اور دوسری طرف نیکیاں، گناہ بہت زیادہ تھے، پلڑا بالکل نیچے تھا اور نیکیاں جو ہیں بالکل معمولی تھیں۔ تو میں نے کہا ہائے یہ تو میرے وہ 1,000 دینار میں جو خیرات کرتا تھا وہ کہاں چلے گئے۔ چنانچہ وہ منادی نے کہا کہ بھائی اس کے وہ لے آؤ جو یہ صدقہ کرتا تھا 1,000 دیناروں کا۔ چنانچہ وہ جب لے کے آئے تو پلڑے میں رکھا گیا، تو اس نے دیکھا کہ وہ پلڑا جو ہے وہ ذرا بھی نہیں ہلا، اور وہ جو ہے اس کے صدقات جو تھے وہ روئی کی طرح ہلکے تھے اور کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ بہت رویا، کہنے لگا اے میں تو برباد ہو گیا اور مجھے تو اب جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو منادی نے پھر اعلان کیا، فرشتوں سے کہا کہ بھائی اس کی کوئی نیکی ہے تو لے آؤ۔ انہوں نے کہا ہاں نیکی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ 2 پراٹھے اس نے خیرات کیے تھے وہ لے آؤ۔ جب وہ پراٹھے میزان کے ترازو میں رکھے گئے تو ہلکا سا جو ہے نیکی کا پلڑا ہوا، لیکن گناہ پھر بھی بہت بھاری تھے۔ پھر منادی نے کہا کہ اور کوئی اس کی نیکیاں تو لے آؤ۔ تو وہ جو ہے فرشتوں نے کہا ہاں نیکی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جس عورت کو اس نے دیا تھا، یہ پراٹھے دیے تھے، تو وہ جو ہے اس کے آنسو گر رہے تھے، وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ اور وہ عورت مسکرائی تھی پھر جب اس نے پراٹھے دیے تھے۔ جب وہ نیکی اس کی رکھی گئی تو وہ پہاڑوں کے برابر اس کا وزن تھا، چنانچہ ترازو جو ہے برابر ہو گیا۔ تو ابو نصر کہتا ہے کہ میرے دل میں خوشی پیدا ہوئی کہ چلو اب میری نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پھر کہا کہ بھائی اور کوئی نیکی ہے اس کی تو لے آؤ۔ تو فرشتوں نے کہا ہاں نیکی ہے۔ تو انہوں نے کہا لے آؤ۔ جب لے کے آئے تو وہ بچے کی مسکراہٹ جی تھی وہ نیکی تھی۔ تو نیکی کا پلڑا ایک دم اوپر ہو گیا اور گناہ نیچے چلے گئے۔ تو منادی نے اعلان کیا کہ ابو نصر جو ہے اس کو نجات ہو گئی ہے، اس کو جنت میں داخل کرو۔ چنانچہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو یہ بہت سخت پریشان تھا، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ میں اس گناہ سے بچ گیا۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ انسان زندگی میں جو نیکیاں کرتا ہے اس کو کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے، اگرچہ یہ دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، لیکن آج کل تو لوگ اسلامی جو ہے وہ ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ناچ گانے پسند کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ہم نے سب نے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو کیوں نہ ہم زندگی میں اپنے تھوڑا سا صدقہ خیرات کریں۔ لیکن نماز کا نہیں پوچھا وہاں پہ ابو نصر سے، اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا۔ اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو بلاؤں کو ٹالتا ہے، لیکن ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے سبق حاصل کریں تو یہ بہت بڑا ہے
دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔